سوائے ان کے جن کو استثناء اللہ کی شریعت میں حاصل ہے۔ کوئی مریض ہے، کوئی دوران سفر کی شدت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی حاملہ عورت حمل کی دشواریوں اور معاملات کی وجہ سے اگر ڈاکٹرز کی ہدایات پر کہ روزہ اس کی صحت کو یا اس کے بچے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی رمضان مبارک کے مہینے میں روزے نہ رکھنا، یا وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے ایام سے گزر رہی ہو یا اپنے ماہانہ مخصوص ایام سے گزر رہی ہو، اگر یہ لوگ، یہ مریض مرد ہو یا عورت، مسافر مرد ہو یا عورت، یا جن شرعی تکالیف کا میں نے ذکر کیا ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ان حالات میں اگر کوئی رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، اللہ فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، جب یہ تکلیف کے سفر کے ایام گزر جائیں تو پھر رمضان مبارک کے بعد بھی تم نے وہ روزے رکھ کر رمضان مبارک کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اگر وہ 29 دنوں کا روزہ ہے، رمضان مبارک 29 کا تھا، تو اس 29 روزوں میں سے جتنے روزے رمضان مبارک میں آپ کے بوجہ شرعی عذر کے رہ گئے، آپ یہ روزے بعد میں مکمل کریں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ روزے ہم نے اس لیے تم پر لازم کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، یہ روزے اللہ پاک کے عذاب سے، غضب سے، ناراضگی سے تمہارے لیے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جائے۔ روزہ گناہوں سے بندے کو روک کے رکھتا ہے، ایک ڈھال ہے۔ روزہ جہنم کے داخلے میں اس کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی خواہش پر عمل نہ کر بیٹھوں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ بندہ اپنی بھوک پیاس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کے عارضی چسکے، غیبت، چغل خوری، ان باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہر اس عمل سے اجتناب کرتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو، کیونکہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تم ہر اس کام سے بچ جاؤ جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھ کر ان تمام امور میں اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے جو روزے کے علاوہ تھے، جھوٹ سے نہیں بچتا، باطل خواہشات سے نہیں بچتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اپنی ضروریات کو غلط طریقے سے پورا کرتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی کان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ذہن کو اللہ کی بغاوتوں میں استعمال کرتا رہتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو قطعاً اس پر رحم نہیں آتا، یہ قطعاً اللہ کے ہاں سے کوئی حیثیت روزے کی نہیں، بس اس کی مقدر میں اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہنا اس کا مقدر بنا ہے، اللہ کے ہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کرتا ہے اور صحیح روزہ رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو حدیث میں ہے، حدیث قدسی،
کہ بندے اگر تو نے میرے لیے روزہ اور اس کے تمام لوازمات کو، اس کی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، تو پھر تیرا تعلق بھی اس ذات سے ہے جو اللہ عز و جل ہے۔ جب تو نے میری خاطر سارا کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر یاد رکھ اس کی جزا بھی تیرا رب خود تجھ کو دے گا۔ علماء اس کا معنی کرتے ہیں کہ بقیہ عبادات اور اعمال کی اللہ نے نیکیاں بتائی ہیں۔ ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا کر دے گا، ایک نماز جماعت سے پڑھو گے اللہ 27 نمازوں کا ثواب دے دے گا۔ جو جو نیکی تم کرتے جاؤ گے اللہ اس کا اجر اپنے نبی کی زبان سے تمہیں بیان کرتا ہے، ایسا ہے، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ جو آدمی 40 دن تک پنجگانہ نماز امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اس کو جہنم سے بھی خلاصی کا پروانہ ملے گا، اور وہ اس دنیا میں زندگی میں مرنے تک کبھی منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ یہ خوبیاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سب چیزیں بتائی ہیں، لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا بندے یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی سزا میں دوں گا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں لائی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت اللہ اپنی شایان شان بندے کو اس روزے کی جزا سے نوازے گا۔ جیسے وہ عظیم الشان ذات ہے، ایسے ہی اس کے انعامات بھی عظیم الشان ہیں، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی بات کہہ کر میرے رب نے ایک اہل ایمان کے لیے خوشی کی اخیر اس کے لیے کر دی ہے کہ وہ بندے کی خوشی کی اخیر نہیں رہتی اس بات پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تیرے مالک الملک اس ذات کے لیے ہے جس کے تقابل میں، جس کی مثل کائنات میں کوئی نہیں، اور جب وہ اجر و انعام دے گا تب بھی اپنی شایان شان دے گا۔ لیکن شرط ایک یہ ہے کہ یہ شرط، یہ روزے کا فائدہ اہل ایمان کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، صرف روزہ ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ یاد رکھو جو نیکی کوئی مرد کرتا ہے، کوئی عورت کرتی ہے، یہ نیکیاں اس وقت اس کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی جب وہ مومن ہوگا۔ اگر وہ مومن نہیں ہے اور دنیا میں جو خیر کے کام کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، مریضوں کے کام آئے، یتیموں کے کام آئے، رفاع عامہ کے کام کرے، دکھی انسانیت کی خدمت کرتا پھرے، جو مرضی یہ کر لے، اللہ اس بندے کو دنیا میں اس کی جزا دے دیں گے، اس کا بدل دے دیں گے، اس کی آسائشات دنیا میں، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی شہرت، یہ ساری اللہ کی طرف سے ایک بدل کے طور پہ ملتی رہیں گی۔ لیکن قیامت کے دن جب آئے گا بندہ، جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جہاں موت کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو جو ایمان سے خالی ہے، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو وہاں اس کی دنیا میں کی جانے والی کوئی نیکی اس کی خلاصی کا سبب نہیں بن پائے گی۔ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جس ذات کے لیے، یہ کئی مرتبہ میں نے جمعے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ خلاصہ ہے آپ کے دین کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، خلاصہ ہے اس دین کا کہ نیکی کوئی بھی کرنی ہے، خالص دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے خالص کر لو کہ اس نیکی میں اللہ کی رضا کے سوا نہ تیری ذات کی انا ہو، نہ تیرا ذاتی عمل دخل ہو، نہ تیری اپنی نمود و نمائش ہو، نہ کسی اور کی رضا ہو۔ نیکی کرنا چاہو، جھنجھوڑو اپنے آپ کو، جائزہ لو اپنے آپ کا کہ میں افطاری کرا رہا ہوں، میں سحری کرا رہا ہوں، میں کسی غریب کے کام آ رہا ہوں، میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کوئی بھی کام کر رہا ہوں۔ اپنا جائزہ لے لو، اللہ کے سوا تمہارے دل و دماغ میں کوئی دوسری بات نہ ہو،
نہ اپنے لیے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، نہ کسی اور کے لیے کہ وہ فلاں بزرگ راضی ہو جائیں گے، گھر والے مان جائیں گے، بچوں کے لیے کوئی نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لو، عبادت اس اللہ کی کر رہے ہو، اس اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہونی چاہیے، اس اللہ کے ساتھ شعور حاصل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب تم دل و دماغ کو جانچ لو کہ میں نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر یہ سامنے رکھو کہ اس نیکی کا طریقہ بھی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے راستے سے، سنت سے، حدیث سے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کا عمل دخل، وہ چاہے امام ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، تیرے ماں باپ ہو، کوئی بھی دنیا میں کوئی شخصیت ہو، اس کو فالو نہیں کرنا۔ نیکی میں فالو بھی اکیلے محمد کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ نیکی میں اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں ہوتے؟ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اس انسان نے جو اللہ کے ساتھ اللہ کی پہچان نہیں کر پائے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدر ہی، جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے۔ آپ یہاں دیکھتے نہیں، بعض اوقات سینئر بزرگ، بڑی خواتین، مائیں، وہ چھوٹوں سے کہتے ہیں جا بے قدریا، تینوں تے قدر ہی کوئی نہیں کسی چیز دی۔ کیا معنی ہے کہ تو نے اس چیز کو پہچانا ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قدر کرو، اس اللہ کو پہچانو۔ جب اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی، پھر بندہ مرتا بھی اللہ کے لیے، جیتا بھی اللہ کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، یاد رکھ لو کائنات میں ایک ذرے سے لے کر بڑی بڑی تخلیقات جو تم کو نظر آتی ہے، ان سب کا اللہ اکیلا خالق ہے، اور ساتھ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ان کا نگران بھی ہے، اس کا ان پہ گرفت بھی ہے، ان پر اس کا حکم بھی ہے۔ آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں، سورج چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کائنات کا نظام نظر آ رہا ہے، دن و رات نظر آ رہے ہیں، سورج کا طلوع و غروب نظر آتا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، سارا نظام تمہیں نظر آتا ہے۔ یہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ان کا کنٹرولر بھی اللہ اکیلا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ ایمان ایسا اللہ پر ہے تو پھر روزہ فائدہ دے گا۔ فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم آسمانوں میں جتنی خیر دیکھتے ہو، زمینوں میں دیکھتے ہو، اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہو، اللہ کے اس پورے کارخانہ قدرت میں، زمین و آسمان میں، آسمانوں کی بلندیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، تمام چھپے خزانے اور خیر، بھلائییں، نعمتیں، ہما چیز، ان کے کنجیاں، ان سب خزانوں کی تیرے رب کے پاس ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے میں پڑنے والے، گھاٹے میں رہنے والے، یہ وہ کافر ہیں جنہیں اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھتے نہیں، ایمان نہیں لاتے رب کے قرآن پر۔ اللہ فرماتے ہیں خزانے تیرے رب کے پاس ہے، اور کسی میں مجال نہیں کہ تیرے رب کے خزانوں میں کوئی عمل دخل دے سکے۔ تم نے اپنے ہی جیسے کمزور، معذور، موت کی آغوش میں جانے والوں کو اللہ کی صفتیں دے دی ہے۔ کہاں بھلائی کیا آپ نے اللہ سے؟ کہاں آپ نے اللہ کی قدر کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، صلحاء ہوں، کوئی بھی دنیا میں انسان ہے، اس کے پاس تیرے لیے خیر کے خزانے، خزانوں کی کنجیاں،
ان پہ کنٹرول تیرے رب کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر اس سے اللہ کی عبادت کرو۔ خیر مانگنی ہے اسی کے پاس، خزانے چاہیے ہیں اس کے پاس، کنٹرولر وہی ہے، خالق وہی ہے، کنٹرولر بھی وہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں سے کہیے نا، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ارے نادانو، عقل سے فارغ لوگو، علم سے ناآشنا لوگو، محمد کو کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ حاضری دی جائے؟ عبادت سے نماز، رکوع سجود نہیں، اور بھی عبادات کے بڑے طریقے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ منتیں مانتے، نظریں مانتے، جانوروں کو ان کی بھیڑ چڑھاتے، تو یہ ارادہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہماری مصیبتیں معاذ اللہ اللہ کے سوا ان دروں سے بھی حل ہوتی ہیں، ان آستانوں سے بھی حل ہوتی ہیں۔ حبل کے آگے حاضری، لات منات کے آگے حاضری، جانوروں کو بنا سنوار کر وہاں ذبح کرنا، ان کی تقسیم کرنا، اور وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، جو ہمارے عرس میلے، ہمارے مشرق کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے، جن کے آستانوں سے دروں سے ہمیں اولادیں ملتی ہیں، صحت ملتی ہے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی ہمارے فنکشنوں میں آئیں، آج آپ بھی آئیں، اس ہمارے عبادت کے طریق میں شامل ہوں، اور جب آپ بلایا کریں گے، جو عبادت کا طریق آپ کہیں گے کہ آؤ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہم آپ کے کہنے پہ چلیں گے، جب ہماری باری آئے آپ ہمارے کہنے پہ چلیں، ہمارا ساتھ دیں۔ یہ اتحاد بین المذاہب کی جو بیماری ہے آج امت میں، کہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے مذہب کے معاملے میں اتحاد کر کے رکھو، اللہ کی قسم ہے یہ وہ ذہن ہے جو مکہ کے کافروں کا اور مشرکوں کا تھا، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ فرمایا میرا پیغمبر کہہ دو ان کو، لا اعبد ما تعبدون، تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہو، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ عبادت میں جن کی تم عبادت کرتے ہو محمد کبھی بھی نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبر کو، امت کو تم ایسے ایسے ذہن میں لے کر جانا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں یاد رکھ لینا، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کائنات ساری میں عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ دو چیزیں ذہن میں رکھ لو، اسباب، بھوک لگی ہے کھانا سامنے پڑا ہے، پیاس لگی ہے پانی سامنے پڑا ہے، یہ اسباب ہیں۔ اسباب سے ہٹ کر، اسباب سے ماورا اگر کسی ذات کے معاملے میں تمہارے دلوں میں خیر کی امیدیں وابستہ ہوں، اسباب سے ہٹ کر، سانپ سامنے ہے، ڈر کے بندہ بھاگتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، ان سے بندہ ڈرنے لگ جاتا ہے، یہ سامنے اسباب ہیں کہ یہ مجھے تکلیف کر دیں گے، دشمن سامنے پسٹل لیے کھڑا ہے، یہ اسباب ہیں۔ اسباب نہیں ہیں، پھر بھی کسی ہستی کا خوف تمہارے دل میں ہو، مجھے اجاڑ کے رکھ دے گا، میرا کاروبار تباہ کر دے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے ہونے والے بچے کا نقصان ہو جائے گا، منت نہ اتاری تو فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں دربار مزار پہ میں منت مانی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو یہ منت اتاروں گا، اب نہ اتاری، اب یہ خوف لاحق ہے۔ جس ہستی سے امید ہو اسباب کے علاوہ، جس ہستی کا خوف ہو اسباب کے علاوہ، وہ الہ ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔
مجھے یاد ہے ہمارے ملتان کے دوست ہیں ڈاکٹر عبدالطواب صاحب، ہاسپٹل میں بیٹھے تھے موضع برانہ کے اندر، میں بھی وہاں بیٹھا تھا۔ ایک بزرگ آئے مریض، انہوں نے چیک کر کے دوائی لی تھی، نام پوچھا، اس نے کہا اللہ یار۔ کہنے لگے بابا دوستی، تعلق، یاری واقعی اللہ سے ہے، اسی سے مانگتے ہو یا کسی درباروں مزاروں پہ جا کے ادھر یاریاں لگائی ہیں، وہاں سے امیدیں لگا کر وہاں سے مانگتے ہو؟ بابا ذہن میں رکھنا، اللہ اکیلا ہے جو کائنات میں سب خیر دیتا ہے۔ جو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ بابا جی آگے سے کہتے ہیں پوترا جے ڈیمنڈ تے آمن تو بہت کچھ دے سکتے۔ یہ ایمان ہے اللہ، یہ قوم کی جہالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کو کہو افغیر اللہ تأمرونی اعبد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ میری امیدیں اللہ کے سوا کہیں اور لگ جائیں، مجھے خوف اللہ کے سوا کسی اور سے ہو جائے، مجھے مصیبت میں ڈال دیں گے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، میرا پیغمبر ان کو بتا دو اپنا عقیدہ، ساری کائنات مل کر محمد کو کسی مصیبت میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈال سکتی جب تک اس مصیبت کا فیصلہ رب کی طرف سے نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، بلاؤ اپنے حاجت رواؤں کو جن پر اللہ کے سوا تم کہتے ہو عزتیں دیتے ہیں، ذلتیں دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دو اللہ کا پیغمبر اللہ کے سوا کائنات ساری میں کسی پر نہ اس کو امید ہے، نہ کسی کا خوف اس کو پریشان کرتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، سورہ اعراف میں، جاؤ سب کو جمع کر لو، انہیں کہو محمد کو جو دکھ دینے کی وہ اہلیت رکھتے ہو، جاؤ جو مرضی کوشش کر لیں، اللہ کے نبی اللہ کے سوا کسی پر امید نہیں لگائے گا۔ میرا اللہ فرماتا میرا پیغمبر بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے یہ وارننگ تمام نبیوں کو دی جو آپ سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی یہ وارننگ دے رہے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر کبھی معاشرے کے ماحول کے رشتہ داری میں، تعلق میں، برادری میں، ماحول میں، سیاسی فنکشن کی وجہ سے، کسی ماحول کی وجہ سے میرا پیغمبر اگر آپ جیسی عظیم الشان ہستی بھی کسی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، لیحبطن عملک، آپ کی زندگی بھر کی کمائی عبادات کی رب کا تعلق اللہ برباد کر دے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا بر اللہ فاعبد، بس آپ کا منہج عقیدہ یہ ہو اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر اللہ کو پہچانو، اسے محبت کرو۔ وہ تو بڑے اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے جو اس کے لا تعداد احسانات مجھ پر اور آپ پر ہیں، اللہ تو بڑے ناز سے کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کائنات ساری کی محبتیں میرا بندہ میری محبت میں چھوڑ کے میرے پاس آ جاتا ہے، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی دلیل دو۔ جب دل و جان میں محبت کی اخیر ہو، پھر کیوں نظریں کسی اور کی طرف جائیں گے؟ پھر کیوں اللہ کی نافرمانی ہوگی؟ پھر کیوں اللہ کو ناراض کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ فرماتے ہیں اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ اور ان لوگوں کی کیا بات کرتے ہو؟ رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کی زمین پر چلتے ہیں، اس کے سورج کی روشنی لیتے ہیں، اس کی دی ہوئی اولاد پر نازاں ہیں، اس کے دیے ہوئے مال پہ خوش ہیں، اس کے دیے ہوئے اقتدار پر خوش ہیں، سارے معاملے اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قدر نہیں کی۔ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ ان مرے ہوئے بزرگوں کو دیکھیں، موت، نیک آدمی کی موت
ایک اعزاز ہے. لوگ تو مرنے نہیں دیتے نا، بزرگ مرتے ہی نہیں. نیک آدمی کی موت اعزاز ہے اللہ کی قربت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. وہ جانتا ہے. ہاں فرمایا یہ جو یہودی عیسائی ہیں جو بڑے نازاں ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے پیارے ہیں، میرا پیغمبر ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ذرا موت کی تمنا تو کرو، اللہ کے پاس جانے کا شوق تو پیدا کرو اگر تم سچے ہو. نہیں، یہ گھبرائیں گے، انہیں خوف آئے گا. اللہ کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ سے تعلق نہیں رکھا تم نے. پہچانو اس رب کو. ان فوت شدہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن پہناتے ہو، کندھوں پر اٹھاتے ہو. ایک اللہ کی قسم ہے جو شرک کا مریض ہے، کائنات کا بد نصیب انسان ہے، اس وقت جس بندے کو جو اس کے غسل میں اس کا محتاج، کفن میں اس کا محتاج، دفن میں اس کا محتاج، گھر سے قبرستان لے جانے میں اس کا محتاج، یہ مٹی ڈال کے کہتا ہے یہ داتا ہے. اس جیسا بڑا احمق کوئی ہوگا؟ مٹی ڈال کے پھر کہتا ہے یہاں سے امیدیں ملیں گی، یہاں سے اولادیں ملتی ہیں، یہاں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. مجھے دوست نے بڑے عجیب بات کی. بچے کسی شدید تکلیف میں تھے، سخت پریشان کن مرض تھا. کہہ رہا ہے تم توحید کی باتیں کرتے ہو، مانو گے تو نہیں، لیکن اگر فلاں جگہ چلے جاؤ نا بچے ٹھیک ہو جائیں. یہ عقیدہ ہے. مسلمان ہے، عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی توہین نہیں ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دکھ مصیبتیں اللہ سے تو دور نہیں ہو سکی، میں نے بڑا مانگا ہے، بڑا مانگا ہے، اللہ سے دور نہیں ہو سکی. اب اس مرے ہوئے بزرگ کی قبر پہ جا کر وہاں سے مانگوں گا پھر پوری ہو جائے گی. اور اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں تیرے رب کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. اگر تجھ پہ رحم آئے گا تو اس کو پکار، یا رحمان یا رحیم. پوری مخلوقات پہ رحم کھانے والے اللہ، مجھ پر بھی رحم کھا. اس سے بڑا رحم کھانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کی پہچان ہے تمہیں. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. جن کو تو دنیا میں کرنے والا کہتا ہے وہ وقت قریب ہے. اللہ وہ منظر تیرے سامنے ہوگا، تو دیکھے گا، تیرا رب تجھ کو دکھائے گا اللہ کی طرف سے. کیا ہوگا؟ فرمایا ساری زمینیں، ساتوں زمینیں جو تجھے نظر آتی ہیں، جو نہیں آتی، ان میں درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، لا تعداد اس کے اندر چھپے خزانے ہیں. یہ ساری کی ساری زمینیں قیامت کے دن تیرے رب کی مٹھی میں بند ہوں گی. رب کی مٹھی بندوں جیسی تو نہیں ہے، جبریل جیسی نہیں ہے، فرشتوں جیسی نہیں ہے، اس جیسا تو لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کی مٹھی جیسے اس کی شایان شان ہے. یہ ساری زمینیں تیرے رب کی مٹھی میں ہوں گی. اور آسمان، یہ 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں پہ مخلوقات ہیں. نبی السلام فرماتے ہیں 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں پڑی جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر تیرے رب کے حضور گرا ہوا نہ ہو. یہ فرشتوں کے بوجھ سے ان میں چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے. اتنے یہ فرشتوں کے بوجھ اتنے دبا ہوئے ہیں آسمان. ان 7 آسمانوں میں بڑی مخلوقات ہیں. فرمایا یہ سارے کے سارے 7 آسمان اس دن تیرے رب کے دائنے ہاتھ پر لپٹے ہوں گے. کہاں ہوں گے اس وقت؟ وہ فرشتے جن کی کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، وہ زمینوں کے تیرے خود ساختہ بنائے گئے حاجت روا مشرق کشا کہاں ہوں گے؟ اور پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، اقتدار کس کا ہے؟
اللہ کو پہچانو میرے بھائیوں. اللہ کی قسم ہے اگر ہم اس بات پہ دنیا سے مر جائیں چاہتے ہوئے کہ کبھی اس دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کی طرف خواہش اور امید نہ اٹھی ہو اور اللہ کے سوا کسی سے کوئی نفع نقصان کی امید کبھی دل میں نہ آئے اور اپنے نبی کی اتباع میں لگے رہو، انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے، اللہ جنت میں بھیج دیں گے. ساتھ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ تمہارا رب ہے، یہ پروردگار عالم ہے، خالق ہے، کائنات ساری کا کنٹرولر ہے، عبادت کے لائق ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، امیدیں اس سے رکھو، خوف اس کا ہے، اور کائنات ساری زمین آسمان اس کے قبضے میں کنٹرول میں اس کی مٹھی میں بند ہوں گے، سارا کچھ تیرا رب کرتا ہے. اب تو اس کے مقابل میں تو کہتے ہیں اللہ بھی لاتا ہے فلاں بھی ہے، کن کو لاتا ہے رب کے مقابلے میں؟ بیماری میں مرے ہوئوں کو، پیشاب اور پخانے کے مرض میں مرنے والوں کو، جو اپنے پیشاب کے پریشر سے اپنی مرضی میں بیٹھ نہ سکیں اپنی زمین پر، تو ان کو اپنا حاجت روا مانتا ہے، وہ تیرے لیے کچھ کریں گے. وہ پیر نصیر الدین ایک ان کے کلپ کئی دفعہ سامنے نظروں سے گزرے، گولڈے کے بڑے مشہور بزرگ تھے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں پتہ نہیں اس کو بریلوی مقطع فکر کیسے قبول کرتا ہوگا. وہ ببانگ دوہل کہتے ہیں ہم پر امیدیں نہ لگاؤ، ہم تو وہ کمزور لوگ ہیں، قبض ہو جائے تو مشکل حل نہیں کر سکتے، بھاگتے پھرتے ہوتے ہیں، موشن لگ جائے تب نہیں روک سکتے اپنے، پھر بھاگے پھرتے ہوتے ہیں. کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہم کچھ دے سکتے ہیں کہ رب کو چھوڑ کے ہمارے دروں پہ ہمارے آستانوں پہ آ جاتے ہیں؟ اور یہ سچ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اس کائنات کے اندر اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو رب کے مخلوق عاجز بندوں کو، موت کی نیند سو جانے والوں کو، قبر کی مٹیوں میں مل جانے والوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کر داتا، حاجت روا، دستگیر، بگڑیاں بنانے والے، اولادیں دینے والے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اگر اس عقیدے کے ساتھ روزے رکھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی؟ کیوں آپ کو کسی کی دستار اور پگڑی متاثر کرے گی؟ کون ہے اس کائنات میں محمد سے بڑھ کر عظمت والا، عزت والا اللہ کے دربار اقدس میں، اور اللہ کے محبوب ترین ہستی محمد سے زیادہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ان کو فرمائے میرا پیغمبر، اللہ اکبر لئن اشرکت، حالانکہ اللہ کے نبی وہ تو امام الموحدین، شرک کا ستیہ ناش کرنے والے، شرک وجود کا خاتمہ کرنے والے، لیکن اس لیے بتایا گیا ہے کہ بفرض محال، یعنی کوئی بعد میں آنے والے یہ نہ سوچیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے، یا علی مدد تو کہتا ہے، قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھاتا ہے، منتیں مانتا ہے، لیکن عالم بہت بڑا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، اس کی پگ دیکھو، اس کا شملہ دیکھو، اس کی گدی دیکھو، کتنی بڑی گدی کا مالک ہے. تیرا رب کہتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون ہے تو پھر تیرے ان گدی نشینوں کی کیا حیثیت؟ وہ شرک کریں اور پھر روزے قبول ہوں. اللہ فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، کوئی تیری نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں دنیا میں جیو، شرک سے بچ بچ کے جیو. اللہ کو تو یہ بھی بارے میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نعمت ملے تم کہو اللہ دی تے تواڈی مہربانی ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں. بعض کا نادانی بھی کہہ دیتے ہیں نا جی. ہم اکثر یہ ہمارے پیسٹی سائڈ کے کسی ذمہ دار کے پاس جاتے ہیں، بس جی اللہ دی تے تواڈی مہربانی ہے، فصل بہت اچھی، ڈر جایا کرو، اللہ کی قسم ہے ہم کیا ہے، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے. میرے نبی نے اتنی بات پر کہ ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ و ما شئت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ چاہے جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ فرمایا اجعلتنی ندا للہ، مجھے رب کے مقابل میں شریک ٹھہرا رہا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہے وہی ہوتا ہے جو اس کائنات میں اللہ چاہتا ہے۔ ہاں اللہ کے فیصلے ہوں، اسباب اللہ جو مرضی بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ سے بے رخی نہ کریں۔ یہ روزے، یہ عبادات کا مزہ بھی تب ہے، سکون بھی تب، اللہ کو پہچانتے ہو۔ محتاج ہیں ہم سارے، ایک ایک سانس کے، ایک ایک لمحے کے، اس کی لاتعداد نعمتوں کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے پاتے۔ اس رب کو چھوڑ کے تیرا رب کہتا ہے بندے، نبی السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اگر تو اتنے بھی گناہ لے کر آیا نا، اتنے گناہ لے کر آیا کہ زمین و آسمان کا سارا خلا تیرے گناہوں سے بھر گیا، لا ابالی، تیرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے گناہوں کی، اگر تو نے اس میں شرک نہیں نہ کیا اور تو رب کی عبادت توحید پہ ڈٹ کے کھڑا رہا دنیا کے سامنے، تیرا اللہ تجھے پھر معاف کر دے۔ ہاں لا یغفر یشرک، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھائیوں کو ایسے عقیدے اور منہج پہ رکھے، جئیں تو اللہ تیری توحید پر، مرے تو اللہ تیری توحید پر۔ علینا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک میں روزے، قرآن اور اللہ کے نام پہ مالی صدقات، یہ آپس میں ایک جڑی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، تو آپ اس عبادات کا اپنے اندر ایک ذوق و شوق پیدا کریں۔ طبیعت اور مزاج تو ایسا نہیں، لیکن کسی دوست کے کہنے پر پھر بھی یہ بات ذہن میں آئی۔ مدرسہ ابن تیمیہ جو ہم نے اللہ کی توفیق سے توحید و سنت کا ایک ادارہ قائم کیا ہے، دعائیں بھی کریں کہ اللہ کرے ہم رہیں نہ رہیں یہ ایک ایسا ادارہ اور یونیورسٹی ہو جہاں سے لوگ اللہ کی توحید اور اس کے نبی کی سنت کا درس لے کر نکلیں۔ تو جگہ دیکھ کر ساتھ صرف ایک پلاٹ پڑا تھا، دائیں بائیں کو اور پلاٹ ملنے کی توقع فیوچر میں نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم نے کچھ 37.5 مرلے کا پلاٹ لے لیا ہے۔ اس کے لیے 5 لاکھ روپے بیانہ دے دیا ہے۔ 1,12,08,000 روپے کا وہ پلاٹ بنا ہے۔ بہت بڑا ایک رسک لیا ہے، تو اس طرح چندہ کی اپیل کا بھی مزاج نہیں ہے۔ جو ساتھی اس کو مستقل صدقہ جاریہ ہے، عمارتیں گرتی بنتی رہتی ہیں لیکن یہ زمینیں انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہتی ہیں، اور یہ بندوں کے لیے وہ صدقہ ہے جو نسل در نسل قیامت تک باقی رہتا ہے۔ تو جو ساتھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 50 لاکھ ہم نے ان کو کہا تھا رمضان مبارک کے عید والے مہینے میں ہم پورا کر دیں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہماری عبادات قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔